ٹھیک ہے میم. چلیں جی جناب آگے چلتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں مختلف فلاسفرز کی کوٹیشنز کی. ٹھیک ہو گیا, آپ نے مختلف فلاسفرز کی کوٹیشنز کو دیکھنا ہے اور ان بندوں کے نام یاد رکھنے ہیں. ہیگل نے کیا کہا ہے, اس کے بعد آگے چلیں گے ہمارے مارکس نے کیا کہا ہے, نیچے نے کیا کہا ہے. ان بندوں کے حوالے ہیں فلاسفرز کے. ٹھیک ہے, پھر ہم آگے ریمنڈ کے پاس. سب کے حوالے سننے کے بعد اور ساری انٹرپریٹیشن سننے کے بعد ہم نے ایک نئی اورینٹیشن نکال لی ایکسیڈنٹ کی, آرڈر اینڈ ایکسیڈنٹ کی. پھر ہم نے ایک نئی تشریح نکال لی, ہم نے ایک نیا راستہ نکال دیا, ہم نے ایک نئی دنیا نکال لی کہ یہ کیسی ہونی چاہیے سارے فلاسفرز کی باتیں سننے کے بعد. اب ریمنڈز کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے پاس تو ایک اور ہی آنسر موجود ہے اس ٹریجڈی کے بارے میں, اور اس کو میں اب بحث کے ذریعے آپ کو بتانے والا ہوں. انڈر بحث لانے والے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ جو آرڈر ہوتا ہے نا, یہ ریزلٹ ہے کسی ٹریجک ایکشن کا, یعنی ترتیب کیسی چل رہی ہے آپ کی زندگی میں, کون سی بے ترتیبیاں اور کون سی ترتیب وار چیزیں چل رہی ہیں. یہ جو ریلیشنز ہوتا ہے نا, اور جو کہتا ہے ٹریجک ایکشن کا باعث بنتا ہے. دیکھیں جب آرڈر ہل جاتا ہے نا, ہماری ترتیب ہل جاتی ہے, زندگی میں ترتیب بے ترتیبی ہو جاتی ہے, قیاس آ جاتا ہے نا, تو پھر آپ کو المیہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر زندگی ترتیب سے چل رہی ہے, روٹی پانی گھر بار بچے ہسبینڈ, ترتیب سے کی زندگی چل رہی ہے, تو ٹریجڈی نہیں ہے. ٹریجڈی اس وقت ہوئے گی جب ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا, ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا, تو آرڈر ہل گیا نا, ترتیب ہل گئی. اب آرڈر آپ کا کلیئر ہو گیا. آرڈر کو ایسے ذہن میں رکھیں آپ کہ زندگی میں ہوتا ہے کہ ماں باپ ہوتے ہیں, ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں, ان بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں, بچوں کے بچے ہوتے ہیں, یہ ایک آرڈر چل رہا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے باپ فوت ہو جاتا ہے, کسی بچے کی ماں فوت ہو جاتی ہے, ماں باپ کا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے, تو یہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ آرڈرز نہیں رہتے. اب آپ کا آرڈر کلیئر ہو جائے گا. آگے آ جائیں جناب. اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو میں آپ کو رشتہ بتا رہا ہوں نا, آرڈر کے اندر اور ڈس آرڈر کے اندر, یہ رشتہ ٹھیک ہے بالکل. ریمنڈ نے اس چیز کو پسند کر لیا. آگے وہ کہتے ہیں, یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈس آرڈر ہے وہ اگر ٹھیک ہے تو آرڈر کے تحت ہی ٹھیک ہے. اگر کسی کے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے, غلط ہوا ہے, تو مے بی وہ واقعی اس کو ڈیزرو کرتا تھا. اس کی ترتیب میں اگر بے ترتیبی آئی ہے تو یہ بعض اوقات ٹھیک بھی ہے, کیونکہ ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے. آپ کو جو بھی ڈراماز کروائے جاتے ہیں نا, ان کے اندر آپ کو ملائے جاتے ہیں ایسے کریکٹر جو کہ کچھ بہت ہی شوہے ہوتے ہیں, جو کچھ بہت ہی سنجیدہ ہوتے ہیں, کچھ بہت ہی لڑاکا ہوتے ہیں, کچھ بہت ہی دھیمے مزاج کے ہوتے ہیں. تو یہی آرڈر اینڈ ڈس آرڈر ہے, یعنی اپوزٹس ایک دوسرے کے. غرور اگر ایڈیپس کا ہمیں دکھائی دیتا ہے تو وہ ہم کہیں گے ڈس آرڈر ہے, اور وہ ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو وہاں پر قوتیں تھی نا, وہ ذمہ دار تھی اس کو پیدا کرنے کے لیے. وہ بیلنس نہیں تھا سوسائٹی کے اندر, کیونکہ متوازی معاشرہ نہیں تھا نا. معاشرے نے اس کو اتنا سر پہ چڑھا کے رکھا ہوا تھا, بادشاہ بنا ہوا تھا, تو پھر ظاہر ہے بادشاہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بادشاہ کسی کے رشتہ دار نہیں ہوتے. بڑا اچھا واقعہ مجھے یاد آ گیا, پر میں بتاؤں گی نہیں, ٹائم لگ جائے گا پھر سارا اس پہ. اچھا جناب, کلچر جو ہوتا ہے اس میں وہ بتا رہا ہے کہ اپنے ہی کچھ میننگز ہوتے ہیں. ہر ایک کے کلچر کے اپنے میننگز ہوتے ہیں. کلچر کیا ہوتا ہے, آپ کا رہن سہن ہوتا ہے نا. کلچر ہر ایک کا رہن سہن اپنا ہوتا ہے. ہر ملک میں کیا, ہر محلے میں, ہر رشتے دار میں, ہر فیملی میں, ذات پات میں, ہر ایک کا اپنا کلچرل سٹائل ہوتا ہے. اب تو اتنا بھی ہو گیا جناب. ان سب کے اندر بھی وہ کہتا ہے کہ یہ جو میننگ ہے نا آرڈر کے, اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر بھی آرڈر پایا جاتا ہے, لیکن ٹریجڈی کی طرف اگر لے کے جائیں گے تو یہ کیا کرتے ہیں, ہیز بین این ایبسٹریکٹ آرڈر. تو ٹریجڈی میں آپ کو وہ آرڈرز دکھائے جاتے ہیں جو کہ خیالی قسم کے ہوتے ہیں. یہ خیالی آرڈر پائے جاتے ہیں ٹریجڈی میں. ٹریجڈی میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا آرڈر آپ کو دکھائی بھی دے گا, سنائی بھی دے گا, اور آپ اسے چھو بھی سکتے ہیں. کچھ خیالی بھی آرڈرز ہوتے ہیں, خیال سے بھی کچھ ترتیبیں بنا دی جاتی ہیں. آرڈر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جو دکھایا جاتا ہے وہ ایک شکل دکھائی جاتی ہے جو کہ ٹریجڈی کی ہوتی ہے. یعنی بے ترتیبی اسی وقت آتی ہے جب کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو سادی سی مثال دی ہے, کسی فیملی کی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی فیملی کا کوئی فوت ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ جناب وہاں پر آرڈر نہیں قائم رہا, وہاں پر زندگی ترتیب سے نہیں چلی, وہاں پر کچھ نہ کچھ بے ترتیبہ ہو گیا. تو اس نے کہا وہ ہونا ضروری ہے. میں مانتا ہوں کہ بے ترتیبی زندگی میں آتی ہی آتی ہے, اور وہ ٹریجڈی کا باعث بن جاتی ہے. ایبسٹریکٹ جو یقینز ہوتے ہیں ہمارے, ایسے یقینز جو کہ ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں, وہ ایتھینز کے ہیں. ایتھینز وہ لوگ تھے کہ جو پرانے عقیدوں پہ مانتے تھے, وہ گوڈز وغیرہ کو بھی نہیں مانتے تھے, ان کا اپنا ایک طریقہ کار تھا. اور وہ گریکس تھے, ان کو کیا کہا جاتا تھا, وہ ایکسپاؤنڈر تھے. جو پرانے زمانے کے یونانی لوگ تھے نا, اگر ہم یونانیوں کی بات کرتے ہیں تو ایرسٹوٹل نے بھی تو ہمیں یونانیوں کے بارے میں ہی سارا کچھ بتایا ہے نا. تو وہ جو یونانی گریکس شہر تھا نا, ان کے بھی تو کچھ اپنے عقائد تھے,
वो भी मानते थे कुछ चीजों को, कुछ जैसे आजकल अगर आपको छोटा सा अकीदा बता दिया जाए, एब्स्ट्रैक्ट बिलीफ ये है कि अब बिल्ली रास्ता काट गई है जनाब, ये सुपरस्टिशियस है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट बिलीफ है, आपने सुनी सुनाई बात सुनी है, आपको कहीं लिखी हुई तो नहीं मिल रही, आपके पास कोई सबूत तो नहीं है, ख्याली सा यकीन है ना एक। तो वो ऐसे ग्रीक्स के कई ख्याली यकीन थे, और वो ख्याली यकीन उनके क्या कर रहे थे, वो बढ़ते ही जा रहे थे, वो एक्सपाउंडेड हो रहे थे, वो यकीन बढ़ोतरी पे चल रहे थे, और उनका पस मंजर बन चुके थे। और वो पस मंजर में हमें एक ट्रेजिक ड्रामा दिखाया जाता था, जो कि ग्रीक्स का, यूनानियों का अक्स नजर उसमें आता था। कोई यकीन बन गया, फिनिक्स का यकीन बन गया, या एक मिथ बन गई, बेटे ने माँ से शादी कर ली, तो वो उसका बैकग्राउंड लेके उन्होंने इसको मजीद ट्रेजेडी को बढ़ा चढ़ा के दिखाया, 2-4 पॉइंट में भी ज्यादा कर लिए। कोई और ट्रेजेडीज भी हो सकती हैं। इसी के साथ साथ वो कहते हैं कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट बिलीव होते हैं, ऐसे यकीन, अगर हम कहें तो हमारा भी तो एब्स्ट्रैक्ट बिलीव ही है ना, हमने अल्लाह ताला को देखा तो नहीं है ना, हमने भी सुन के माना ना, नबी के पैगाम को समझा है ना कि खुदा नूर है। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट बिलीव जो होते हैं एलिजाबेथियन पीरियड्स में आ जाते हैं। पहले उसने आपको ग्रीक के पीरियड से बात करके बताई कि उन्होंने बैकग्राउंड में हमें दिखाना शुरू कर दिया अपने ड्रामास के अंदर। अब आ जाए एलिजाबेथियन पीरियड्स के अंदर, यहाँ पर भी ये एक्सपाउंडेड हो जाता है। और जो बैकग्राउंड होता है मार्लो का, मार्लो कौन है, क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर और वेबस्टर, इन लोगों ने एलिजाबेथियन दौर में इस एब्स्ट्रैक्ट यकीन को याद रखा है, इसको आगे लेकर आए हैं, इसको इन्होंने फैलाया है। ग्रीक के बाद कितना फासला आ जाता है, 2000 साल तो कहीं नहीं गए। शेक्सपियर अगर 1500-1400 के दौर में था, तो उससे पीछे जाए हाँ तो 2000 साल ही बनते हैं, यानी 2000 साल बाद ये यकीन दोबारा लौट कर आता है, एब्स्ट्रैक्ट बिलीव वाला। और इसको हमारे शेक्सपियर और मार्लो और वेबस्टर जैसे बड़े बड़े नामों ने इसको आगे फैलाया। आगे हम मीनिंग ऑफ ऑर्डर, अब यहाँ पर फिर आके ऑर्डर की बात समझ लें जनाब। ऑर्डर का आखिर मतलब क्या होता है, हर कल्चर के अंदर उसका अपना ही मतलब होता है। कोई शलवार कमीज पहनता है, कोई साड़ी पहनता है। इसको हम गौर से अगर देख ले हैं तो इनग्रेफाइटेड हो जाता है। इनग्रेफाइटेड का मतलब जनाब इजाफा हो जाता है, इनग्रेफाइटेड यानी मजीद बढ़ जाता है अपने ही कल्चर की सेटिंग के अंदर। हमने हमारे अंदर जो सेटिंग है, मैंने आपको बताया ना कि एक इलाके का कल्चर होता है, फिर एक इलाके से एक छोटे से मोहल्ले का कल्चर आ गया, मोहल्ले से फिर एक खानदान का कल्चर आ गया, खानदान से फिर एक छोटे से मियाँ बीवी बच्चों का कल्चर आ गया। ऐसे ये कल्चर्स के अपने ही कुछ मतलब होते हैं, इनकी अपनी ही सेटिंग्स होती है। यहाँ पर थे हम लोग, अपनी ही सेटिंग होती है। अब कहते हैं यहाँ पर अगर कोई मैं बताता हूँ, शहादत देता हूँ और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर वेरिएशंस पाई जाती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें पाई जाती हैं किसके अंदर, नेचर ऑफ डिसऑर्डर के अंदर। जो चीजें एक कल्चर ने अपनाई हैं वही चीजें आगे गई हैं तो वो डिसऑर्डर हो गई हैं। वो उसके बाद भी आगे गई तो उस तरतीब में तो आगे नहीं ना गई, उसमें से ना तो या तो कोई चीज ज्यादा मिल गई किसी को, या कोई चीज कम मिल गई किसी को। अगर किसी ने शलवार कमीज और दुपट्टा आगे भेजा, आगे आया उसने शलवार और कमीज रख ली, दुपट्टा निकाल दिया, आगे आया उसने शलवार कमीज में से भी छोटे बाजू कर दिए, खुले पोंचे कर दिए, तो पुरानी सादी शलवार कमीज निकाल दी, आगे आ गया उसने टाइट कर दिए, शलवार कमीजें ऊंची कर दी। तो ये क्या था, यानी सादी तरह से आपको समझाना चाहती हूँ कि ऑर्डर और डिसऑर्डर का मतलब यह है कि आपकी आगे जाती जाए तो तरतीब हिलती जाए। इसमें उसने कहा कि जनाब इसमें वेरिएशंस पाई जाती हैं, डिसऑर्डर की भी बड़ी किस्में होती हैं। और ये साथ हम ड्रामे की तरफ आ गए, इसमें गरूर भी हो सकता है, इसमें जेलसी भी हो सकती है किसी इंसान की। और ऑर्डर और डिसऑर्डर की अगर तरफ हम चले जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे कल्चर टू कल्चर बातें चलती हैं, माशरे से माशरे बातें चलती हैं, और इन जो बातों के मुताबिक ही हम जिंदगी की तशरीहात करते हैं। गरूर और जेलस से, गरूर पे अगर आप रहेंगे तो ओडिपस रेक्स पे रह लें, जेलिसी पे अगर आप आते हैं तो हेडा पे आ जाओ। हेडा ने जेलिसी में दिखाई है ना कभी कई कामों के अंदर। तो यहाँ पर ऑर्डर से डिसऑर्डर पा जाता है। ये दो चीजें भी वजह बनती हैं आपके माशरे में परेशानी की। रेमंड क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब मैं बड़ा कॉन्शियसली आपको बताना चाह रहा हूँ, बड़े मुख्तात तरीके से मैं ललकारता हूँ इस फाउंडेशन को, इस बुनियाद को जो कि दूसरी कस्टमरीज है, यानी कि दूसरे रिवाज रस्मो रिवाज से बनी है। रेमंड विलियम आकर अब इस बात को जरा ललकारना चाह रहे हैं और इस यकीन के बारे में वो कहना चाह रहे हैं कि ये वाला जो है स्टेबिलिटी ऑफ बिलीव, जो आपने देखा था कि यहाँ जो यकीन आया था उसके अंदर थोड़ी सी साबित कदमी मौजूद थी। ऐसे यकीन को किस चीज की जरूरत है, स्टेबिलिटी
یہ جو ثابت قدمی ہے جو کہ آپ کے یقین کے اندر آئی تھی اور آپ کے یقین کی بنیاد بن گئی تھی، اس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یقین کے اندر جو ثابت قدمی ہوتی ہے اس سے ضرورت ہوتی ہے، ضرورت ہی رہتی ہے کس کے لیے کہ وہ ٹریجڈی کا سامنا کرے گی۔ بعض لوگوں کا یقین ٹوٹ جاتا ہے، بعض لوگوں کا عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ٹھوکر لگ گئی نا، اس کو بھی ٹریجڈی کا سامنا کرنا پڑ ہی گیا۔ پھر اس کے بعد دور جدید آ گیا۔ اس جدید دور میں آپ نے دیکھا کہ کوئی یقین نہیں، کوئی ٹریجڈی نہیں، کوئی ممکنہ بات نہیں ہے۔ دور یقین کا ڈرامہ پہ آ جائیں جناب، ویٹنگ فار گوڈو آ جائیں۔ دور یقین کا ڈرامہ، کسی کا کوئی یقین نہیں ہوگا تو تم نے دیکھی ہے جنت؟ تو دس ہوگا تو ہاں تصویریں دیکھی ہیں، کسی دن جاؤں گا دیکھ لوں گا، مجھے کیا پتا کتاب میں کیا لکھا ہے۔ تو اب تو جناب ہم نے جو دیکھے یقین بدل گئے ماڈرن دور کے اندر۔ یہاں پر کون سا دور چل رہا تھا؟ ایلزابتھین دور پہ بات چل رہی تھی اوپر ہماری، ہے نا۔ ایلزابتھین دور سے ہم گریک دور سے ایلزابتھین دور کے بعد ہم اس کے میننگ پہ آئے، اور پھر ریمنڈ نے ہمیں اپنی رائے دینے کے بعد ماڈرن دور سے ہمیں انٹروڈیوس کروا دیا۔ پھر اس نے یہاں یہ پیریڈ بتایا، یہ آپ کو پورے پیریڈز کروانے والے ہیں، وہ دور بھی میں نے آپ کو کل کروانے ہیں، پھر آپ کو یہ اور مزید پوائنٹس مل جائیں گے اس کے۔ ریمنڈ کیا کہتے ہیں؟ ریمنڈ کہتے ہیں کہ جناب یہ سچ نہیں ہے کہ جو حقیقت اور چہرے اکٹھے ہوں۔ میں نہیں کہتا دس از ناٹ ٹرو، سچ نہیں ہے۔ ان دا فیس آف فیکٹس، اگر میں دیکھوں کہ حقائق کے چہرے سے تو یہ بات سچی نہیں، یعنی حقیقت کے نقطہ نظر سے دیکھوں تو یہ بات سچی نہیں ہے۔ ایلزابتھین اور جیکبین جو دور چلا تھا نا، مارک اس میں نشانی کیا لگائی گئی تھی؟ ایکسٹرا آرڈنری ٹینشن دیتے تھے، انٹرنل کانفلکٹس دکھاتے تھے۔ ایلزابتھین اور انٹرنل کانفلکٹس کو انڈر لائن کر لے۔ ڈاکٹر فاسٹس کا ڈرامہ یاد کریں نا ذرا، ڈاکٹر فاسٹس میں انٹرنل کانفلکٹ ہی چل رہے تھے نا، اس کے اندر ہی تصاد مچا ہوا تھا اچھائی برائی کا، ایکسٹرا آرڈنری ٹینشن تھی اسے، اتنا اچھا ہونے کے باوجود بھی اسے پریشانی لگی ہوئی تھی کہ میں کچھ اچھے عالم فاضل بن کے میں نے کیا لے لیا، چل کالا جادو ہی سیکھ لیتا ہوں۔ تو یہ اس نے ایلزابتھین دور کا ہمیں بتایا نا۔ مارلو، شیکسپیئر کے ڈراموں کی طرف چلے جائیں، ہیملٹ کی طرف چلے جائیں، اندر ہی اس کے پریشانیاں مچی ہوئی تھی۔ جیکبین پیریڈ کی طرف چلے جائیں تو بھی آپ کو یہ دونوں پرابلمس نظر آتی ہیں۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ایسا ہو رہا ہے، بیسٹ ٹریجڈیز تو ابھی بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ولیم کہتے ہیں کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ امپورٹنٹ ٹریجڈی محسوس ہوتی ہے جیسے کہ واقعہ ہوئی نیدر ان پیریڈ اور ریئل اسٹیبلٹی، نہ کسی دور میں کوئی ٹریجڈی پیدا ہوئی اور نہ ہی کسی ثابت قدمی کے، سچی ثابت قدمی کے دور میں کوئی ٹریجڈی پیدا ہوئی، اور نہ ہی ایسا دور آیا جس میں ٹریجڈی پیدا ہوئی ہو جس نے کھول دیا ہو ڈسیسو کانفلکٹ۔ ڈسائسو کانفلکٹ ایک ایسا کانفلکٹ جس کے تحت آپ فیصلہ دے سکیں۔ کانفلکٹس تو تھے نا انٹرنل کانفلکٹ، ان کے اندر جنگ لگی ہوئی تھی، اب اس کے بعد کوئی فیصلہ کن کانفلکٹ آیا ہے؟ اس کے رستے کھلے ہیں؟ کسی دور میں یہ نظر آیا؟ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا مجھے کسی دور میں یہ نظر نہیں آیا کہ ٹریجڈی کے اندر کوئی ریئل اسٹیبلٹی ہو یا ٹریجڈی کے اندر کوئی اوپن اور ڈسیسو کانفلکٹ ہو، نور میں نے نہیں دیکھا ایسا دور۔ میں نے دور دیکھا ہے انر کانفلکٹ کا، میں نے دور دیکھا ہے ایکسٹرا آرڈنری ٹینشنز کا۔ آگے بھی کہتے ہیں کہ دس از پاسبل، ایسا ممکن ہے کہ یہ جو پیریڈز تھے وہ واقعی تصادات کے پیریڈز ہوں گے جہاں پہ پرانے یقین جو تھے وہ اگینسٹ ہو گئے تھے نئے یقین کے۔ اولڈ بلیفز آر سیٹ، وہ سیٹ تھے اگینسٹ نیو بلیفز۔ ظاہر ہے پرانے جو تھے ان کے یقینوں پر نئے لوگ نہیں مان رہے تھے۔ ان کی اپنی بھی تو چرچز میں کتنی تبدیلیاں آئی تھی نا۔ اگر ہم انگلش دور میں چلے جائیں گے، ہم اپنی مثال نہ دیں، انگلش میں کیا تھا پہلے؟ یہ چرچز میں جو رہنے والے تھے ان کو اپنی آدھی تنخواہ کا حصہ دے کے آتے تھے۔ یہ بھی ان کی میرے خیال ہے ریمنڈ ولیم کے لیسن کا ہی ہے یہ پوائنٹ۔ جاتے تھے اور تنخواہ، وہ کہتے تھے کہ تمہاری تنخواہ میں برکت ہی نہیں رہے گی اگر تم آدھی سیلری مجھے نہیں دے کے جاؤ گے۔ سارا ورکر اگر دنیا کا، ان کے ملک کا آدھی سیلری چرچ کو دے کے جا رہا تو چرچ والے تو امیر کبیر کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے دنیا میں۔ پھر مارکسس نے آ کے یہ سارے نظام نکالے نا، اس نے کہا کیوں ہم اپنی سیلری دیں، اور نکلو باہر اور کماؤ تم بھی، ہم بھی تو کماتے ہیں۔ تو پھر یہ جو تھا نا نیو اور اولڈ بلیفز میں بھی بڑا چینجنگ آ گیا تھا۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو دیکھ لیتے ہیں جناب۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مزید یہ ڈیپ ڈگز کو نکال کے رکھے۔ مجھے بڑا پیارا لفظ لگتا ہے کیونکہ یہ کھدائی کر رہا ہے نا، ہر دور میں جا کے یہ کھدائی کر کے کھنڈرات میں سے نکال رہا ہے باتیں اور ہمیں دکھا رہا ہے۔ یہ بہت پیارا ورڈ ہے، آپ نے اسی بندے کے ساتھ لگانا ہے کیونکہ اس نے کھنڈرات سے ہمیں نکال کے چیزیں دی ہیں۔ اور کھنڈرات کون سے؟ جو مر گئے ہیں نا، مردے گڑے مردے اکھیر کے باتیں کی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جاتے ہیں مزید گہرائی میں اور جا کے پھر میننگز ڈھونڈتے ہیں۔ کس کے میننگز ڈھونڈتے ہیں؟ میرا لفظ کیوں مٹ گیا؟ چلو جی، یہاں پر
कुछ लिखा हुआ है, दी लिखा हुआ लगता है, एंड द एक्शन ऑफ द ट्रेजेडी। ठीक है, वो ट्रेजेडी की एक्शंस के मीनिंग ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि मोस्ट कॉमन इंटरप्रिटेशन जो ट्रेजेडी की है वो क्या है, वो एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हीरो, ये हीरो के बाद कुछ लिखा हुआ है, मिटा हुआ है, या तो हीरो डिस्ट्रॉय हो जाता है या हीरो मर जाता है। कहते हैं हीरो की ट्रेजेडी को कुछ ऐसी ट्रेजेडी दिखाया जाता है जिसमें या तो उसकी मौत दिखानी जरूर है जनाब, हीरो इज डिस्ट्रॉयड, हीरो को डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है या उसे मार दिया जाता है, वो हाउस वर्कर ट्रेजेडी। ऑलमोस्ट सारी की सारी ट्रेजेडीज जो है वो खत्म हो जाती हैं इसी डिस्ट्रक्शन के साथ। जो ही हीरो मरा, हीरो का एंड हो गया, ट्रेजेडी एंड हो गई। ये जो तशरीहात आपको बताई जा रही हैं ये खास तौर पर, पार्शली मैं कह रहा हूँ जनाब, जुज़वी तौर पर ये क्या है, ये सच्ची है। अगर हम पूरा इनका जायजा लें तो ये ठीक लग रही है हमें। हीरो मरा, कहानी खत्म, हेडा मर गई, कहानी खत्म हो गई, इडिपस मर गया, ड्रामा खत्म हो गया। और ये सच है। कहता ठीक है, हीरो जो होता है जब वो तबाह हो जाता है, मगर बट लेकिन दिस डज नॉट गिव एन एंड, ये कोई एंड नहीं है जनाब ट्रेजेडी का। हीरो के मरने के बाद जो हीरो के घर वालों के साथ हुआ उसको बताओ ना। ग्रीक ट्रेजेडीज में कोरस होता था जो कि दावे करता था आला और बर्तरी होने के देवताओं के अगेंस्ट था हीरो। वो कहते थे हीरो तेरी कोई वैल्यू नहीं है। इडिपस को कहते थे ना कि जो मर्जी किस्मत से भाग ले, जो देवताओं ने तेरी किस्मत में लिख लिया वो लिख दिया है। लेकिन अवाम इडिपस को हीरो मानती थी। वो कहती थी तुम्हें देवताओं ने चुन के हमारा बादशाह बनाया तो तुम देवताओं का ही कोई अवतार हो। अब इसने कहा कि सुपरमेसी कोरस हमें बताते थे। एलिजाबेथियन ट्रेजेडी की तरफ चले जाते हैं। ये ग्रीक ट्रेजेडी फिर बात हो गई। कोरस और ग्रीक ट्रेजेडी को पॉइंट प्लस कर ले, रैंक हीरो का पॉइंट प्लस करें, फिर इसके बाद डिस्ट्रक्शन का पॉइंट ग्रीक ट्रेजेडी में लिखे। एलिजाबेथियन में क्या हुआ? एलिजाबेथियन में ठीक है डिस्ट्रक्शन हीरो की दिखाई गई है, इज एंसूर्ड बाय न्यू ऑर्डर, लेकिन उसे नई जाविये के साथ दिखाया गया है। उसे इस तरह से नहीं दिखाया गया कि खुदा ने किया तो उसका हुआ है। अब ये नतीजा किसका हुआ है? नए तरतीब का, नए ऑर्डर का। और हमने देखा कि किंग लियर, मैकबथ, हैमलेट, इन सब की ट्रेजेडी की वजह कौन बना? उनका अपना आप, अपनी करतूतें, अपने एक्ट, अपना इनर कॉन्फ्लिक्ट, ये उनकी ट्रेजेडी का बायस बना। 20वीं सदी में अगर हम देखते हैं क्रिटिक्स को, वो हमें क्या बताते हैं? वो कहते हैं हम मुत्तफिक हैं जनाब कि ये काम ही नहीं है राइटर का कि हमें कोई हल दे और हमारा कथारसिस कराए, हमें रोना पिटना टेक पिथी कराए। कोई काम नहीं है राइटर का। 20th सेंचुरी और ये कोटेशन निकाल के रख लें, बड़ी प्यारी कोटेशन है और ये आसान भी, आपको याद भी रहेगी और आपको फर्क भी पता लगता रहेगा। हमें क्या चाहिए जनाब? सिंपली बताएं तजर्बात और उठाएं सवालात। हमने क्या करना है? हमने रीडिंग करनी है, फिर हमने रेज करने हैं क्वेश्चंस। ताहम विलियम कहते हैं ठीक कह रहे हो, वी आर एडिक्टेड, हमें तो नशा लगा दिया गया है, कॉन्फाइंड, हमें पाबंद कर दिया गया है, हमारी अटेंशन को बस हीरो हीरो हीरो, वो बस हीरो ही के साथ हमारी अटेंशन से जोड़ दी गई है। इसी तरीके से वो कहते हैं कि लाशऊरी तौर पर हम पाबंद कर लेते हैं अपने आप को एक किस्म के तजुर्बे के साथ। बड़ी काम की बात करके हमें इडिपस का ही रोना याद है, हमें ये रोना याद नहीं कि उसके बच्चों के साथ क्या हुआ, हमें ये रोना याद नहीं सल्तनत की बीमारी गई कि ना गई, वो तो हमें बताया ही नहीं गया और हमने कभी सवाल भी नहीं उठाया। वैसे क्या नाम है, सोफोक्लिस ने उसके पार्ट्स लिखे हैं, बाद में उसने दूसरी किताबों में बाकी ट्रेजेडीज बताई हैं, लेकिन हमें उतना ही ड्रामा कंप्लीटेड लगता है क्योंकि हमें एक किस्म के एक्सपीरियंस से ही पाबंद हो गए थे। हमें किया गया था, एरिस्टोटल ने बनाया ही ऐसे थी ट्रेजेडी की डेफिनेशन है और उस ट्रेजेडी की डेफिनेशन को उसने उस ड्रामे को देखते हुए ही बनाया था क्योंकि वो ड्रामा एरिस्टोटल से भी पहले का लिखा हुआ है। हम सोचते हैं जनाब कि ये जो ट्रेजेडी है ना, ऐसे ये क्या हुआ है, क्या होता है हीरो के साथ, मगर मॉडर्न ट्रेजेडी में ये है व्हाट हैपेंस थ्रू द हीरो, अंडरलाइन दिस कोटेशन जनाब। वो कहता है ये नहीं है कि हीरो के साथ क्या हुआ, ये देखो हीरो ने माशरे के साथ क्या करतूतें घोड़ी, हीरो की वजह से क्या हुआ। ठीक है, वो गलीलियो में भी वो कहता है ना कि सैड देयर इज अनहैप्पी इज अ कंट्री व्हिच डजंट हैव एनी हीरो, ऐसा ही था ना। तो कहता है अनहैप्पी इज द कंट्री व्हिच नीड्स अ हीरो। किसी को, कंट्री को या किसी सोसाइटी, किसी कल्चर को हीरो की जरूरत नहीं है। बड़ी अच्छी कोटेशन है गलीलियो गलीलाई की, उसके लेसन में आपको मिलेगी, ये निकाल के रखें। तीसरे पॉइंट पे रेमंड आ गए हैं जनाब, और तीसरा पॉइंट हमारा क्या था जिसमें वो हमें बता रहा था कि इररेपरेबल एक्शन क्या हो। उनका यकीन है जनाब कि ये जो मौत है ना वो वाकई इररेपरेबल एक्शन है, वो नाकाबिल तलाफी नुकसान है ट्रेजेडी के अंदर। यहाँ पर हमारी तवज्जो उस जिंदगी पर लगा दी जाती है जो कि खत्म हो रही है, और वो हकीकत कौन सी है जो उसे खत्म कर रही है? वो है मौत। मौत दे देती है मतलब और जिंदगी की अहमियत का अंदाजा।
موت سے ہمیں زندگی کی اہمیت کا اندازے کا پتہ چل جاتا ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ٹریجڈی میں ایسا کچھ ہونا ہی ہونا ہے، یعنی ڈسٹرکشن آف ڈیتھ ہیرو کی ہونی ہونی ہے۔ آج کل تو نہیں نا مرتے، ہیپی اینڈنگ جو ٹریجڈک فلمیں ہوتی ہیں ان کا ہیپی اینڈنگ نہیں دکھاتا، جہاں پہ ہیرو ہیروئن کی موت ہو جاتی ہے پتہ لگ جاتا ہے بھائی ٹریجڈی فلم ہے، جہاں پہ ہیرو ہیروئن مل جاتے ہیں وہاں پر ہم کہتے ہیں بھائی فلم اینڈ ہو گئی، بھی ہیپی اینڈنگ ہو گئی۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو موت ہوتی ہے نا ان نیچرلی ہوتی ہے، فطری طور پر ہوتی ہے، پھر ہم کیا سوچتے ہیں، ہم اپنے آپ سے ہی غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہماری جو سماجی فرض بھی ہمارا یہ ہے کہ جناب اس کو کفن دفن دیں، اس کو دفنائے دفنویں جو مر کھپ گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں موت جو ہے وہ ٹل نہیں سکتی ہے، لیکن یہ بھی تو ضروری ہے کہ یہ جو دوسرے ہیومن بینگز ہیں جو اینڈز کر رہے ہیں اور کنٹینجنٹس کر رہے ہیں، اگر ہم کہیں گے کہ ہم صرف ہیرو کے ساتھ ہی رہیں گے، لیکن ہیرو تو عارضی دستہ تھا، وہ تو ایک کنٹینجنٹ تھا، ان کا ایک عارضی دستہ تھا، وہ ختم ہو گیا، دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا رشتہ ختم ہو گیا کیونکہ موت آ گئی، وہ دوسری دنیا میں چلا گیا۔ وہ کیا ہے وہ گانا ہے نا، کہاں تم چلے گئے، تو یہ ختم ہو گیا نا۔ اب اس کے بعد ڈیتھ تو یونیورسل ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، کل وہ کیا ہے نفسا ذائقۃ الموت، اتنا وہ بنی ہوئی ہے کوٹیشن کہ جناب ہر ایک نے مرنا ہے، موت تو یونیورسل ہے۔ تو کوئی بھی چیز باندھ دیں آپ، لیکن کوئکلی آپ اگر دعوے کرتے ہیں یونیورسلٹی کے کہ جناب کائنات میں ہم موجود ہیں، تو زمین اگر آپ زندہ ہیں تو آپ مریں گے، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ آفاقی دنیا ہے، آفاقی دنیا میں یہ دعوے ہوتے رہتے ہیں، موت اٹل ہے، موت نے آنا ہے۔ تو آپ نے کنیکشن جو بنا دیا ٹریجڈی کا اور موت کا، تو آف کورس کوائٹ ایویڈنٹ، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ریالٹی کے اندر اس کے اندر ویریبلز یعنی اس کے اندر مختلف ہونے چاہیے ذریعے، اس کو علیحدہ ہونا چاہیے، اس کو الگ ہونا چاہیے، اس کو ڈفرنٹ ہونا چاہیے۔ کس سے؟ ہمارا یعنی ڈیتھ پہ آ کے آپ کی بات ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا رسپانس جو ڈیتھ کے اوپر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ویریبل ہے، وہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے اندر مختلف زاویے داخل ہو سکتے ہیں، موت پر یعنی اینڈ نہیں ہونا ہے۔ ریمنڈ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جو ٹریجک عمل ہوا تھا جس کے موت کے بارے میں دکھایا گیا ہے، یہاں تک کہ ضرورت بھی نہیں تھی نوٹ ٹو اینڈ ود دا ڈیتھ آف دا ہیرو، مارنا ضروری بھی نہیں تھا، لیکن مارنا ہی مارنا ہے کیونکہ ہم نے جناب ایک ٹریجک اینڈ کرنا ہے، چاہے ہیرو زندہ بھی رہ جاتا تو کیا تھا، لیکن ہم نے جناب ٹریجک اینڈ کے اندر اس کی موت دکھانی ہے۔ اچھا یہاں پر انہوں نے موت نہیں دکھائی ہے۔ اب جو میں دو فلمیں سلمان کا ذکر کرتی ہوں نا، اس میں ویسے سلمان کو مارا تو نہیں گیا لیکن معذور کر دیا گیا نا ذہنی طور پر، اور میرے خیال ہے شاید ڈاکٹر وہ جس میں کرینہ ڈاکٹر ہوتی ہے وہاں پر تو شاید وہ مر جاتا ہے، وہ کرینہ خود پھر مریض ہو جاتی ہے، اور دوسری جس میں لڑکی مر جاتی ہے ادھر وہ واپس پاگل خانے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ڈیتھ ماڈرن تھے نا یہ لوگ، تو انہوں نے ہمیں موت نہیں دکھائی، انہوں نے کہا کہ موت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مار کے ہیرو کو وہ قیامت سے قیامت تک کی طرح ان کو ختم کرو گے تو ٹریجک ہونی ہے۔ یہ اینڈ ہو جاتا ہے اسی دعوے کے ساتھ کہ کچھ خاص جو معاشرے ہوتے ہیں، کچھ خاص ریلیجیس ڈوگماز ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کے خاص عقیدے ہوتے ہیں، مذہبی اصول ہوتے ہیں، جن کے تحت ان باتوں کی افرمیشنز ہو جاتی ہے، تصدیق ہو جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب، تو ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں، اچھا ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہمیں ٹریجڈی کا بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں برائی پر زور دیتی ہے ٹریجڈی، برائی پر زور دیتی ہے۔ کلاسیکل ٹریجڈی میں لائٹ ڈالی جاتی تھی جناب ان کے اوپر the presence of transcendental evils، ایسی برائیاں جو کہ ٹرانسڈینٹل ایولز تھی، یعنی آپ کو اس زمانے میں برائی کو ہائی لائٹ کیا جاتا تھا، یعنی کوئی بندہ ہے نا وہ نظر آنے والی برائی دیکھ رہا ہے تو وہ لڑنے گیا ہے اس برائی کے ساتھ، تو یہ اچھائی اور برائی کی جنگ دکھاتے تھے۔ بعض وہ یہ دکھاتے تھے کہ دیوتاؤں سے جنگ کرنے بھی جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پلاٹو نے کہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ہمیں اپنے دیوتاؤں سے جنگ کرتے ہیرو نہیں دکھانے ہیں۔ تو یہ ٹرانسڈینٹل جو ہے ان کا ایک اپنا عقیدہ بھی ہے۔ اب یہاں پر آپ اسے کہہ سکتے ہیں اعلیٰ اور نظر آنے والی برائی جو موجود ہوتی ہے نا اس پہ روشنی ڈالتی ہے۔ کون سا دور؟ کلاسیکل دور، کلاسیکل ٹریجڈیز جو لکھی گئی ہیں جیسے پارٹ 1 میں آپ کے پاس تھی۔ یہاں پر یہ جو برائی ہے جو کہ پائی جاتی ہے اس کے اندر پریزنٹ جو آج کل کے لوگ ہیں ان کی نیچر کے ذریعے اسے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ کس کو؟ برائی کو۔ آج کل کی برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ آج کل جو ہمارے پاس جو برائیاں نظر آ رہی ہیں، اگر پرانے زمانے میں ممنوع تھا کہ آپ قتل دکھائیں گے، آپ خون دکھائیں گے اسٹیج کے اوپر، پیچھے گئی تھی وہ مری تھی، پیچھے گیا تھا وہ آنکھیں پھوڑ کر آیا تھا، ہمیں آگے نہیں دکھایا گیا تھا، لیکن اب آپ کو آگے ہی گولی دماغ میں ماری اور یہ خون زمین پہ گرایا دکھایا
تو یہ ایولز جو ہے نا ان کو اب نظر انداز کر دیا گیا ہے. اس نے کہا کہ وہ ایولز پہ زور دیتے تھے لیکن اب ایولز پہ زور نہیں دیا جا رہا ہے. ریمنڈ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں کہ جو انسان کی برائیاں ہوتی ہیں نا وہی وجہ بنتی ہیں, وہ تعمیر کر دیتی ہیں, بنا دیتی ہیں ایک کنسنٹریشن کیمپس کی طرف چلے جاتے ہیں نا, تو آپ سمجھ لیں کہ ایک ہمارا ایسا توجہ ہماری مرکوز کروا دیتی ہیں ایک ایسے گھر کی طرف یا ایک ایسے رویے کی طرف یا ایک ایسے ایٹیٹیوڈز کی طرف, ایک ایسے کیمپس کی طرف, خیمہ سا ہوتا ہے نا جس کے اندر ایک بندہ نہیں 4-5 برائیاں موجود ہوں, ان کی طرف ہماری توجہ کہتا ہے موجود کروا دیتی ہیں. جیسے کہ سویلائزیشن کی تباہی ہو گئی ہے ایک اٹامک بم کے ذریعے, کسی نے بم مارا اور وہاں پر وہ نیشن تباہ ہو گئی. اسی طرح ٹریجڈی میں ہمیں پیش کیا جاتا ہے مختلف شکلیں اور مختلف شکلوں کے ساتھ برائی کو دکھایا جاتا ہے. ہر ٹریجڈی کے اندر برائی نظر آتی ہے اور برائی کو دکھا دیا جاتا ہے کہ جناب برائی ایک ٹرمفٹ فورس ہے, برائی ایک ایسی قوت ہے جس کو فتح دینی ہے, ایسا کہا جاتا ہے کیونکہ برائی ٹرمفٹ کرتی ہے, وہ فورس لگاتی ہے, تو پھر اس کے بعد ہی ہیرو جاتا ہے نا برائی سے لڑنے کے لیے, اور برائی سے لڑتے لڑتے مارا جاتا ہے. اسی طرح سے اس نے کہا ایڈیپس ایکس ہم دیکھتے ہیں اندھا کر دیتا ہے اپنے آپ کو, اپنی آنکھیں پھوڑ لیتا ہے کیونکہ وہ برائی دیکھتا ہے کس کے اندر, کیونکہ اس نے ارتکاب کر لیا تھا اپنے آپ کے ذریعے ایک برے کام کا, یعنی شادی غلط جگہ کر لی. کلچرلی اگر ہم دیکھتے ہیں جناب تو یہاں پر جو نام تھا بہت سی ایسے قسم کا آ رہا ہے جو کہ ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت سی ایسی اقسام تھی جو کہ ترتیب سے ہل گئی تھی, یعنی بے ترتیبے کام ہو گئے تھے. وہ جسے کہتے ہیں نا میچ اچھے نہیں ہوئے تھے, میچ میکرز اچھے نہیں تھے, اسی وجہ سے برائی ہوئی. ان کی وجہ سے کیا ہوا, تباہی مچ گئی ان کی زندگی کے اندر. اور انہوں نے کیا دیکھا, انہوں نے دیکھا بہت سی اقسام دیکھی جن کی اقسام کے اندر انتقام, اپنے مقصد میں کامیاب ہونا, اپنا غرور دکھایا انہوں نے, اپنی سرد مہری دکھائی, ہوس دکھائی, حسد دکھائی, نافرما برداری دکھائی اور باغی پن دکھایا. ان سارے ناموں کو یاد رکھیں, یہ سارے نام تھے کائنڈ تھی ڈس آرڈر کی. یہ سب کون ہے, یہ اقسام ہے ڈس آرڈر کی. ان کی وجہ سے آپ کی زندگی میں برترتیبیاں آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ریمنڈ اب آگے سے کیا کہتے ہیں, یہ کلچرلی ایونٹس ہے نا, عام لوگوں میں پائی جاتی ہیں, معاشرہ خراب ہوتا ہے اس سے. ریمنڈ کہتے ہیں کہ جناب اچھائی اور برائی دونوں ہی ناٹ ایبسلیوٹ, دونوں ہی ایبسلیوٹ یعنی غیر مشروط ہے, دونوں ہی ممکن نہیں ہے اور دونوں ہی ممکن بھی ہے. لیکن یہ جو اچھائی اور برائی ہوتی ہے انہیں خاص ماحول میں ایک خاص حالت میں پائی جاتی ہے, اور یہ ایک وائس ورثہ ہے, یعنی جس نے آج دیکھا ہے وہ کل بھی دیکھے گا, اور سنی سنائی بات جو کہ آگے چلتی آتی ہے. ایسے حالات جو کہتے ہیں نا, بتانا ہی پڑے گا آپ کو. ہمارے محلے والوں میں ان کی جناب بیٹے کی وفات ہو گئی, بیوہ تھی وہ, بہو بھی 30 سال کی عمر میں آ کے بیوہ ہو گئی, تو یہ وائس ورثہ. اب وہ کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ ہوا تھا وہی میری بہو کے ساتھ ہو گیا, پارٹیکولر سچویشن ہو گئی, ڈس آرڈر آ گیا, بچے تو یتیم ہو گئے نا, آرڈر تو چل رہا تھا نا میاں بیوی اور بچوں کا. تو بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ اس نے کہا ہے کہ اچھائی برائی پائی جاتی ہے خاص حالات کے تحت, یہ موجود ہوتی ہے اور پھر یہ وائس ورثہ بنتا ہے. بعض اوقات ہسٹری اپنے آپ کو دہراتی ہے. اسی ایسے کے اندر اب یہاں پر اس نے ایسے بتایا ہے, ماڈرن ٹریجڈی کی کتاب کے اندر سے جو ایسے ٹریجڈی اور کنٹمپرری آئیڈیاز ہم نے نکالا ہے, آج ہم نے اس پہ بات کی. اس میں ولیم نے بتایا ہے کہ جناب سب سے پہلے بتایا, اچھا یہ کنکلوژن ہے آپ کا, ٹھیک ہے, کنکلوژن آپ نے سوال کا ضرور لگانا ہے, اب اس کو سم اپ کرنا ہے آپ نے. کنٹریری اور کسٹمری جو کانسیپٹ تھے, یعنی وہی آپ کے ہم اثر جو ٹریجڈی کے آئیڈیاز ہیں اس میں کیا ہوا ہے, اس میں آپ کو یوزز دکھائے گئے ہیں اور کچھ ایسے مناسب آرگیومنٹس دکھائے گئے ہیں, کچھ آپ کے جس کہتے ہیں بحث و مباحثہ کیا گیا ہے, اور پھر اس کے ذریعے ان کنٹمپرری آئیڈیاز کو جو ہیگلین اور یہ اور وہ نے دیے تھے ان کو ریجیکٹ بھی کیا گیا ہے. اس کا جو سٹائل ہے, ولیم کا سٹائل بڑا ہی دلچسپ ہے اور پرسیوسو ہے, وہ اکسا دیتا ہے ہمیں. پہلی نظر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے فرسٹ کیا دیکھا, اس نے دیکھا پروز اینڈ کانس, یہ آپ کا ایڈیمس ہے. سب سے پہلے اس نے فائدے اور نقصانات ہمیں دکھائے, پھر اس نے بحث کی, پھر اس کے بعد اس نے انہیں رد کر دیا, اور رد کیا اس نے ایک ایک ٹکڑا کر کے, پھر وہ ہمیں لے کے جاتا ہے بہت ہی الگ سی حیثیت پہ, پھر ہمیں وہ بہت سے مائنیوٹ اور سیپٹل اینالائزنگ دکھاتا ہے, بڑے مائنر سے اور مناسب سے
तजज़िये दिखाता है, कॉन्टेम्पररी कॉन्सेप्ट्स दिखाता है ट्रेजेडी के और फिर रिजेक्ट कर देता है उस ऑर्डरनी को, उस चीज़ को जो कि ऑर्डर के ज़रिए चल रही होती है, और हमें फिर बताता है कि ट्रेजेडी की मीनिंग्स क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग बताया जनाब आपने, इसे इंट्रोडक्शन के साथ, उसके आइडियाज़ के साथ, और उसकी 3 जो बातें हैं ना ये याद रखनी है, डिस्ट्रक्शन, हीरो, इरिपेबल एक्शन, और इसके बाद जो एम्फसिस ऑफ इवल्स पे दे रहा है, डिस्ट्रक्शन हीरो पे दे रहा है। बस ये कुछ पॉइंट्स आप इसमें से निकाल लेंगे तो आपका क्वेश्चन डन है जनाब। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे।